الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، میرے معزز اسلامی ماں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی چند آیتیں تلاوت کی ہے. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ زمر کی ہے اور آیت 50 پر 3 ہے. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی ہے. وہ آیت یا وہ حدیث جو ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اسلام میں توبہ کا تصور، یعنی توبہ مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے اور توبہ انسان کو کیسا کرنا چاہیے. اس کے تعلق سے سب سے پہلے جانیں کہ میں اور آپ جو آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ رات کون سی ہے؟ تو میرے بھائی، یہ رات ایسی رات ہے یہ رات میرے بھائیوں، یہ رات ایسی رات ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک مومنوں کو، ایک مسلمانوں کو، ایک اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے. وہ خوشخبری کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے میں نازل کیا ہے۔ کیا چیز؟ یعنی قرآن مقدس کا نزول کا رات ہے۔ قرآن مقدس جو ہے بیت العزہ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا گیا، یہ وہ رات ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی 1000 مہینہ تقریباً 80 پہ 4 سال، کچھ مہینے سے افضل برابر نہیں کہا اللہ نے، افضل ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ مزید فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ جو رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین کے ساتھ ساتھ مزید دیگر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام سارے چیزیں کر کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے فجر تک رہتی ہے، فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس فضیلت کو پانے کے لیے، ہم اور آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر کیا؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا، ان کی کئی سال زندگی تھی، لیکن کئی سال زندگی میں انہوں نے ایسا پلک جھپکنے اتنا بھی ایسا، یعنی تھوڑا بھی اللہ رب العالمین عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، جتنا عمر ان کو دیا گیا تھا پوری زندگی بھر عبادت کر رہا تھا وہ۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگے کہ وہ ان کی عمریں اتنا زیادہ اور عبادت گزار بھی اتنا زیادہ، ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے؟ تو اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ امت محمدیہ کا یہ اعجاز ہے، امت محمدیہ کا یہ شرف ہے، امت محمدیہ کا یہ فضیلت ہے، امت محمدیہ اگر ایک رات صرف اس رات کو قیام کر لے، ایک رات اس رات کو صرف عبادت کر لے، اور وہ رات اگر اس انسان کو مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ اس رات کو پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یوں ہی نہیں، اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے یہ آخری عشرہ جو ہے، یہ 10 دن جو ہے، ان 10 دنوں کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شوق کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ رات حاصل ہو جائے، یہ رات پا جائیں، یہ رات ہمیں مل جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار ہو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات یعنی بیویاں امہات المومنین میرے اور آپ کی مائیں جو تھی، انہیں بھی مسجدوں کے اندر کیا کرتے؟ جگاتے، انہیں بھی عبادت کے تعلق سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ رات کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان رکھتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمارے لیے رکھا ہے، یا پھر پورے امید اللہ رب العالمین کے ذات ہی سے لینے کے لیے، ایسا اگر وہ رکھ کر کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر اس رات کا قیام کرتا ہے، اس رات میں نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
ایک سال میں جتنے انہوں نے گناہ کیا ہے. اب یہاں پر کوئی ایسے گناہ کا تذکرہ نہیں کہ چھوٹے گناہ اللہ معاف کرے گا یا بڑے گناہ معاف کرے گا. یہاں گناہوں کا ذکر ہے تو انسان کی زندگی میں جو بھی گناہ ایک سال پہلے ہوئے ہیں وہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک رات کے قیام کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا. تو یہ وہ رات ہے میرے بھائی، اس لیے ہم اور آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہم اور آپ جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کی اتنا فضیلت ہے، اس مجلس کی اتنا فضیلت ہے کہ فرشتے چاروں طرف ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کہ ایسی مجلس کہاں مل جائے جہاں پر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پہ نبی کی تعلیم کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہو، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. ایسے مجلسیں کہاں ہمیں ملے؟ تمام فرشتے کہیں کہیں بکھر جاتے ہیں کھوجنے کے لیے، لیکن کوئی ایک فرشتے کو نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجلسیں یہاں چل رہی ہے، یہاں پہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. تمام فرشتوں کو بلاتا ہے، تمام فرشتوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جس چیز کا ہم تلاش میں تھے، جو ہم کھوج رہے تھے، وہ چیزیں ہمیں مل گئی ہے، وہ چیز ہمیں عطا ہو گئی ہے. اب اس کے بعد پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے تیرے رضا ڈھونڈ رہا تھا، تیرے خوشنودی ڈھونڈ رہا تھا، تیری رضا کی چاہت اور اس کے مشتاق تھا، وہ تیرے رضا اور چاہت کے لیے وہ ذکر اشغال کے مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے تمام گواہ رہو کہ میرے بندے کے سبوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تمام کے لوگوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجلس سننے کے لیے نہیں، ذکر و اشغال کے مجلس میں وہ اس غرض سے نہیں آیا تھا کہ میں جا کر کے بیان سنوں یا پھر اس کے واعظ و نصیحت سنوں، وہ اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ راستے میں جا رہا تھا، اچانک کانوں میں ان کی آواز ٹکرائی تو انہیں چلے جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا. تو ان کا نیت کچھ اور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے فرشتے جو بھی اس مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجلس میں پہنچتا ہے، انہیں بھی ہمیں محروم نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں. تو یہ مجلس وہ مجلس ہے، یوں ہی نہیں میرے بھائی جہاں پر ذکر ہوتا ہے، مجلسیں جہاں پہ لگتی ہے، جہاں پہ اللہ کا قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، وہاں پر فرشتے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں. وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے کو نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ مجلس کی وہ فضیلت ہے. تو بہرحال یہ چیزیں میں نے اس رات کے تعلق سے بتایا کہ یہ رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کو پانے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس رات کے تعلق سے، کیونکہ استغفار ہی کے تعلق سے ہے یہ رات. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، سوال دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں وہ رات مل جائے جس رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اگر وہ عبادت میں پا لوں تو اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اس رات میں مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنے کی حاجت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم یقول، اے عائشہ یہ کہو، کیا کہو؟ اللہم انکا عفو تحب عفو فاعف عنی. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ استغفار ہے. اللہم انکا عفو تحب، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہم انکا عفو تحب، تو عفو درگزر کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ دعا ہے. اس رات میں مخصوص ہمیں اور آپ کو دعائیں، جہاں پر دیگر دعائیں کرنا ہے وہاں پر اس دعا کو بھی پڑھنا ہے. اگر ایک دعا صرف قبول ہو جائے، یہی دعا صرف قبول ہو جائے تو الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں. الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم خطا کاروں کے گناہوں کو بخش دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے، جب گناہ ہم میں نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا. تو یہی یہ دعا
سب ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، زیادہ کچھ بھی نہیں، 3 الفاظ ہے اس کے اندر، اللہم انک عفو تحب عفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو یہی پڑھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آج بیان کروں گا اسلام میں توبہ کا تصور۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سچی واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ تمہاری زندگی میں خطائیں ہو گئی ہے، تمہاری زندگی میں گناہیں ہو گئی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے جس کے ہم اور آپ اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے گناہوں کا صدور ہوا، انہی سے گناہ سرزد ہو گیا، تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کی تھی۔ تو اے میرے بندے، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے جان پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے رحمتوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر شفیق ہے، مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہے، ہم سے اور آپ سے ہمیشہ گناہ کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ گھبرائیں نہ، ہم اور آپ اللہ رب العالمین بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکسار دست مبارک کو پھیلا دیں، کیونکہ میرا رب جو وہ ہے، میرا رب تو ہر رات اپنے دست مبارک کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، او میرے بندے جنہوں نے دن بھر میں گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا، اپنے دل کو کالا کر لیا، اے میرے بندے ابھی رات کے اندھیری میں آ جا، میرے طرف پلٹ جا اور آ کر تو مانگ لے، تو میں استغفار کر لے، پلٹ جا میری طرف، میں کیا کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے دن کے اجالے میں بھی اب میرا رب ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلانے کے بعد کہتا ہے، رات کا سناٹا تھا، رات کی اندھیری تھی، اگر تم سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، پاپ ہو گیا ہے، اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی والے کام کر بیٹھے ہو، تو میرے بندے آؤ، میرے سامنے آ کر کے عاجزی انکساری کر لو، میرے سامنے آ کر کے مانگ لو، میرے سامنے توبہ و استغفار کر لو، توبہ و طائف ہو جاؤ، میرے دربار پر آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہے میرا رب میرے بھائی گناہوں کو ایسا معاف کرتا ہے۔ لیکن گناہوں کو سے توبہ کرنے کی جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے گناہ سے توبہ ہمیں اور آپ کو کیسا کرنا ہے۔ گناہ سے توبہ کے 3 شرطیں ہیں، اور اگر حقوق اللہ، اگر بندے اور اللہ کے درمیان اگر یہ چیز ہے تو اس میں 3 شرطیں ہیں، 3 چیزیں ہیں ہمارے گناہوں کے اندر، توبہ کے لیے 3 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر حقوق العباد میں سے ہے تو ان کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ایک انسان گنہگار ہے، ایک انسان خطا کار ہے، ایک انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، جانے انجانے میں بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کیا کرے؟ وہ انسان سب سے پہلے جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ وہ چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک انسان اگر شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لے، ایک انسان اگر چور ہے تو چوری سے توبہ کر لے، ایک انسان اگر بے نمازی ہے تو عزم مصمم کر لے اور نماز جو چھوڑا ہے ان سے توبہ و طائف ہو، اور اس کے بعد رب کی بندگی کی طرف لوٹے۔ تو سب سے پہلے گناہ کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ چھوڑ دینے کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ عزم مصمم کریں، عزم و تہیہ کریں، عزم مصمم کریں کہ آج تک جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہی تھی، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلہ کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ کیا کریں؟ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ تیسری چیز، گناہ جو ہو گئی ہے اس پہ آنسو بہائیں، روئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیرا خطا کار بندہ، میں تیرا گنہگار بندہ، اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یا نفس کے بہکاوے میں آ کر کے میں نے یہ کام کر دیا، میں یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ شرائط ہے گناہ کے، توبہ کی۔ اور اگر کوئی انسان
حقوق العباد میں سے اگر کسی کا بندے کا حق چھین لیا ہے، کسی کے جائیداد ہڑپ لیا ہے، کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دیا ہے، امانت کے اندر خیانت کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر کیا کرے؟ وہ جا کر کے ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ جب تک کہ بندہ ان سے معافی نہیں مانگے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جو ہے توبہ کی کیا 3 شرطیں؟ حقوق اللہ اور بندے کے درمیان اگر ہے تو 3 شرطیں، اور اگر حقوق العباد اگر بندے اور بندے کے درمیان اگر ہے تو ان کی 4 شرطیں ہیں۔ تو یہ ہے اس طرح سے انسان کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف ان کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ گناہوں سے اگر توبہ کرتا ہے بندہ تو گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سارے اولاد، ایک نہیں کہا ہے، سارے کے سارے اولاد گناہوں کا پتلا ہے، تمام کی تمام بندے سے گناہ ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرح آئے اور گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ سب سے بہتر خطا کار ہے۔ اور میں اور آپ کیا ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تمام گناہوں سے مبرہ تھے، تمام گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے ان کو معصوم الخطا بنایا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجات کو اللہ نے بلند کیا تھا، لیکن میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی ایک مجلس میں بیٹھتے تو 100 مرتبہ توبہ کرتے، 100 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نابت رجوع کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سارے اولاد خطا کار ہے، سب کے سب اولاد خطا کرنے والی ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی اگر گناہ ہو گئی ہے تو ہم اور آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے آئے، تو یہ چیز ہے۔ تو گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے مومن اور کافر میں مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی مومن شخص جو ہے ان کا یہ سوچ ہوتا ہے، اگر گناہ ان سے سرزد ہو جائے، اگر پاپ ان سے ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے بندہ، شیطانی وسوسے ڈال دیا ہے ان کے ذہن و دماغ کے اندر، اور شیطان نے اپنے چنگل میں پھنسا کر کے گناہ ان سے کروا دیا ہے، تو بعد میں ان کو جب احساس ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا خوف کھاتا ہے جیسے کہ وہ انسان کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ عنقریب یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ آ کے گر جائیں گے، ہم پہاڑ کے نیچے آ جائیں گے، ملبے کے نیچے آ جائیں گے، اس میں دب جانے کا خدشہ ہے۔ ایسے ایک انسان سے اگر گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، ایک مومن سے اگر گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے تو وہ انسان ایسا ڈرتا ہے کہ ہم سے یہ گناہ اب ہو گیا ہے، ہم سے یہ پاپ اب ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی جانب کیسے جلدی پلٹ کر کے آ جائیں، کیسے اللہ رب العالمین کی جانب توبہ کر لیں۔ تو یہ انسان کا ترک ہوتا ہے مومنوں کا۔ لیکن وہیں پہ ایک کافر شخص ہے، اللہ کا نافرمان شخص ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو ایسے انسان گناہ بھی کرتا ہے تو ان کو ایسا گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، جیسا کہ کسی کے ناک میں مکھی بیٹھی تو ہاتھ کے ذریعے سے ان کو اڑا دیا، ایک کافر شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو میرے بھائی جو کیسے، اسی لیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو کئی اس طرح کے احادیث ملتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جو تھی وہ پاک اور پوتر وہ دور چل رہا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی شیطانی وسوسائش صحابہ کرام کے اندر ڈالے شیطان، اور صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو گئی،
صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد گناہ ان سے ہو گیا ہے، پاپ ان سے ہو گیا ہے، لیکن پاپ ہونے کے بعد چین و سکون سے نہیں بیٹھا. آج انسان کیا ہے، گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ان کو مزہ آتی ہے اور گناہوں کے اندر مصر رہتا ہے، گناہوں سے توبہ و طائب نہیں ہوتا، ان کو گناہ کبھی جھنجھوڑتا نہیں ہے. لیکن صحابہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہوں کا جب صدور ہوا، زنا ہو گیا ان سے، کسی سے زنا کر بیٹھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے، کیونکہ مجھ سے گناہوں کا صدور ہو گیا ہے، گناہ واقع ہو گیا ہم سے، میں نے گناہ کر بیٹھا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں جو گناہ کیا ہوں، میں جو پاپ کیا ہوں، یہ پاپ کا سزا مجھے دنیا میں مل جائے اور میں آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ کا سرزد ہوا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، جا کے توبہ کر لے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو رب کی بندگی کی طرف پلٹ جا کے شرمندگی کے آنسو جا کے بہا لے، جا کے رب کے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ صحابی رسول کچھ دور تک جاتے ہیں، دور جانے کے بعد پھر یہ گناہ ان سے ہوا ہے، پھر جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑنے کے بعد پھر نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی مجھے گناہوں سے صاف کر دیجئے، گناہ ہم سے ہو گئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا اور جا کر کے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو معاف کرنے والا ہے. پھر لوٹ کر کے جاتا ہے، کچھ ہی دیر پہنچتا ہے، کچھ ہی دیر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہی جملہ کہتے ہیں. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں. اور یہ کون سے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کون سے گناہ ایسے کر بیٹھے ہو کہ تم تڑپ رہے ہو، تمہارے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، دہشت پیدا ہو گیا ہے، کون سے ایسے گناہوں کو تم سے سرزد ہو گئی ہے. وہ کہتا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ پاپ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بستی والے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہیں ان کے دماغی حالات تو صحیح ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ نشے میں ہے کیا. صحابہ کرام جا کر کے ان کے منہ کو سنتے، ابھی کیا شراب حرام نہیں ہوئی تھی، دیکھتے ہیں کہ کوئی دماغی حالات ایک دم درست ہے اور کوئی چیز نشے کے حالت میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تم سے کیا ہوا ہے. وہ بندہ کہتے ہیں، وہ ماعز اسلمی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے گناہ کا صدور ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ برائی میں کر بیٹھا، اس لیے اللہ کے نبی اب مجھے پاک کیجیے، اب مجھے پاک کیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، اور حکم دینے کے بعد کہتے ہیں کہ کھڈا کو کھود دیا جائے، کھڈا کھود دیا جائے، اور کھڈا کھودنے کے بعد ایسا کیا جائے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے. جب رجم کیا جا رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا. ایک پتھر مارنے کی وجہ سے وہ جو انسان ماعز اسلمی تھے جن سے گناہ کا صدور ہو گیا تھا، تو وہی ان کے خون کا چھینٹا ان کے کپڑے میں لگ گئے. ان کے کپڑے میں لگنے کی وجہ سے آ کر کے کہنے لگے کہ یہ انسان بدکار انسان، یہ گنہگار انسان، ان کا چھینٹا میرے کپڑے پہ لگ گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا خالد، اے خالد خاموشی اختیار کرو، اے خالد ان کے تعلق سے کچھ بھی مت کہو، بڑا اور اس سے بڑا توبہ اور کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیا، اپنے جان ہی کو کیا کیا، اپنے جان ہی کو ہلاک کروا لیا گناہوں کے صدور کی وجہ سے. تو اس سے بڑا اور کون انسان ہو سکتا ہے. ان کے تعلق سے کچھ بھی مت کہو. اور انہوں نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر اس توبے کو اگر جو کوئی ایک ٹیکس وصول کرنے والا یا گنڈا گردی کرنے والا انسان بھی اگر اس طرح سے توبہ کرے تو ان کی توبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.
قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، صحابہ کرام سے جب غلطی کا صدور ہو جاتا تھا، گناہ جب ہو جاتی تھی، پاپ جب ہو جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، تو فوراً اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنے گناہوں سے مبرہ ہونے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے جان جیسے چیز کو کیا کرتے تھے؟ کھو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آج انسان سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کتنا زیادہ پیسے لگانا پڑے، دولت خرچ کرنا پڑے، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ ایسا حال ہے ان کا کہ میرے گناہ چھپ جائے، لوگ مجھے گنہگار نہ کہے۔ لیکن صحابہ سے جب گناہ ہو جاتی تھی تو گناہ اگر ہو گئی تو انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کل بنی آدم خطا، کہ آدم کے سارے اولاد خطا کار ہے، اور جس سے گناہوں کا صدور ہو گیا ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وہ توبہ کر لے تو اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ اس لیے صحابہ سے سب غلطیاں ہوتی تھی، فوراً توبہ کر لیتے تھے، فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے وہی جنہوں نے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد وہ بھی وہی جملہ کہتی ہے، وہ بھی وہی بات کہتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک و صاف کر دیجئے، آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو واپس کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، جا اپنے رب کی بندگی کی طرف لوٹ جا کے مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ توبہ عاجزی انکسارے کر لے، تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھیج رہے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اسی طرح سے واپس بھیج رہے ہیں جس طرح سے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ واپس بار بار کر رہے تھے، توبہ کی تلقین کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر ان سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہ اللہ کے نبی اسی سے تمہیں زنا کر بیٹھی ہوں، اسی سے تمہیں منہ کالا کر بیٹھی ہوں، اور اسی سے تم سے گناہوں کا صدور ہوا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ کے ایک بہت بڑا پرپ ہے میرے پاس، بہت بڑی دلیل میرے پاس ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ یعنی میں جب زنا کیا ہوں تو زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں ان کا بچہ بھی پل رہا ہے، میرے پیٹ میں ان کے بچہ بھی پل رہا ہے، اب تو آپ مجھے پاک کیجئے، اب تو مجھے گناہوں سے صاف کیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، اب تو پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں پاک نہیں کر سکتے، اب تو تم جاؤ اور جا کر کے بچہ جنو، کیونکہ پاپ تم نے کیا ہے، گناہ تم سے ہوا ہے، اس بچے کا کیا پاپ ہے، اس بچے کا کیا گناہ ہے؟ یہ بچے کو دنیا میں آنے کا حق ہے، اس بچے کو دنیا میں آنے دو، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کے بعد تمہیں سنسار کیا جائے گا، اس کے بعد تمہیں رجم کیا جائے گا۔ وہ جا کر کے یہ عورت پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کچھ ہی مہینہ گزرتی ہے، کچھ ہی مہینہ گزر جانے کے بعد یہ بچے کو لے کر کے اور یہ عورت آ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو پاک کیجئے، اب تو صاف کیجئے، اب تو میں بچہ جن چکی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بچہ بھی لیجئے اور اس کے بعد مجھے سنسار کر دیجئے، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر اسی حالت میں مر گئی تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہنم کی آگ سے مجھے پاک ہونا پڑے گا، تو بڑا مسئلہ ہے، دنیا کے اندر آپ پاک کر دیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر کہتے ہیں نہیں، ابھی اس بچے کا حق ہے، ابھی ان کا دودھ پلاؤ۔ پھر اس عورت کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں۔ اب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، وہ عورت تڑپ رہی ہے، خوف کھا رہی ہے، کیوں؟ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے، مومن سے جب گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، یا وہ مومن ہے یا وہ مومنہ ہے، جب گناہ اور پاک ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں، ایسے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی پہاڑ کے نیچے ہوں اور ان قریب پہاڑ ہمارے سروں پہ گرنے والا ہے، تو ایسا خوف محسوس کرتا۔ اس لیے ماعز اسلمی بھی یہی محسوس کر رہے تھے، غامدیہ عورت بھی یہی محسوس کر رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آ رہی تھی۔ آخرکار وہ عورت صرف گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اپنے بچے کو جو ہے
جلد ہی 6 مہینے ہی کے اندر ایسا کیے کہ روٹی پکڑا کر کے بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر کے وہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی اب تو دودھ کی ضرورت نہیں ہے انہیں، اب تو روٹی کھانے لگا ہے، اللہ کے نبی اب تو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول انصار میں سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس بچی کی کفالت کرو، تم اس بچے کو پالو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سینے تک کھدائی کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کو بھی سنسار کر دیا جائے، ان کو بھی رجم کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام، تو میں یہ بتا رہا تھا میرے بھائی، جو صحابہ کرام کی پاک اور پوتر دور ہے، اس دور کے اندر اگر گناہ کا صدور ہوا ہے، گناہ اگر اس دور کے اندر ہوا ہے، تو یہ دور تو ایسے دور چل رہے ہیں جس کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی دور کے اندر کہا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دور کے اندر ایسے ایسے گناہ ہو رہا ہے، ہم نبی کے دور میں اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے، تو اور آج کے دور میں تو یہ معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر جانے کی اتنا تبدیلیاں آ گئی تھی، تو آج کے دور تو گناہ اور فتنے کا دور ہے۔ تو کون ایسے انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گناہوں سے مبرہ ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں، مجھ سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے، میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا میرے بھائی، کیونکہ سب انسان خطا کار ہے، سب سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر گناہ ہو جائے تو یہ توبہ کا رات ہے، توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے عاجزی انکساری کر لے، دعا عاجزی کریں، مانگیں اللہ کے سامنے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو اگر ہمارے گناہوں کو بخش دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے عاجزی انکساری کریں، میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی آئیے، میرا رب کیسا معاف کرتا ہے، آئیے میں بتلاؤں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور ان کی زندگی 70 سال سے طویل زندگی ہے۔ 70 سال کی زندگی میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ اور معصیت والا کام کیا ہے، گناہ کا صدور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا، بارش کو روک لیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کا اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، بارش موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں استسقاء کی دعا کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش طلب کر رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ کیا ہے، ان کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ مر جا رہے ہیں، انہیں یہ سہنا پڑ رہا، اے اللہ ہمارے نہیں تو صحیح ان جانوروں کے لیے بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ان کی قوم دعا کر رہی ہے، اور اتنے زیادہ تعداد کئی لوگوں کا مجموعہ ہے، یہاں سے جہاں تک نظر اٹھائے اتنا بڑا مجموعہ ہے، وہ مجموعہ میں بھی دعا کر رہے ہیں۔ بادل کا ایک سایہ سامنے ہوتا ہے، بادل کا ایک سایہ سامنے ہوتا ہے، ذرا آثار دکھائی دیتی ہے کہ بارش اب ہوگی، اب بارش کا نزول ہوگا، بارہ رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کے جانب سے قحط سالی جو پڑ گئی ہے یہ چیز اب ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد اب اللہ کی رحمتیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد وہ بادل بھی کہیں جا کے چھپ جاتا ہے، وہ بادل بھی کہیں جا کے چھپ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بادل کا ٹکڑا جو دکھ رہا تھا یہ بھی اب ہمارے نظروں سے غائب ہو گیا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، کہا موسیٰ تمہارے جماعت میں، تمہارے اس ٹیم کے اندر ایک ایسا گنہگار ہے جنہوں نے 70 سال سے گناہ کیا ہے، معصیت اور نافرمانی والے کام کیا ہے، کبھی مجھے یاد نہیں کیا ہے، ان کی پوری زندگی گناہوں میں کٹی ہے۔ اس بندے کو اعلان کر دیا جائے جب تک کہ وہ مجلس کو نہیں چھوڑتا، جب تک کہ وہ اس جماعت سے نہیں نکلتا تب تک تمہیں بارش نہیں مل سکتی، اسی کی وجہ سے تم بارش سے محروم ہو، اعلان کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب میں اتنے لوگوں کے سامنے، اتنے لوگوں کی جم میں گٹھا ہے، اتنا بھیڑ ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، میں اعلان بھی کروں تو وہ آواز ان تک پہنچے یا نہیں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو ایسا کر، تو اعلان کر، ان کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے، تو اعلان کر دے اے وہ گنہگار، اے وہ خطا کار جنہوں نے 70 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، رب کو بھول گیا ہے، معصیت والے کام کیا ہے، تمہارے وجہ سے
سے ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، تمہارے وجہ سے قحط سالی کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں، پورے جانور تباہ ہو رہے ہیں تمہارے وجہ سے، اے وہ گنہگار نکل جا۔ اللہ اکبر، اس گنہگار کے کانوں میں آواز ٹکرا جاتی ہے۔ وہ گنہگار سوچتے ہیں کہ اگر آج میں اس مجلس سے نکلوں تو بنی اسرائیل والے مجھے نہیں چھوڑیں گے، بنی اسرائیل والے مجھے نہیں چھوڑیں گے، آج میرا جان کا خطرہ ہے، آج تو نہیں بچیں گے ان لوگوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رب کی بخشش اور عطا دیکھیے۔ وہ بندہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس مصیبت سے میں نکل جاؤں، آج اس مصیبت سے میں بچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں توبہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، توبۃ النصوح کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے صدور تو ہو گیا ہے، گناہ تو سرزد ہو گئی ہے، لیکن اللہ آج میں اس سے اگر نکلوں تو میں ذلیل ہوں گا اور میرے جان کا بھی خطرہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے عاجزی کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے انکساری کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں اپنے دست مبارک کو پھیلا دیا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا لے، اے اللہ میں توبہ و طائف ہوتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گنہگار کی توبہ اتنا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلادھار بارش نازل کر دی، موسلادھار بارش نازل کر دی، لوگ بھیگ گئے بارش سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نے کہا تھا کہ تمہارے جماعت کے اندر ایک ایسے گنہگار بندہ ہے، ایسے گنہگار شخص ہے جن کی وجہ سے بارش کو روک لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اعلان تو کیا وہ بندہ ابھی نکلا بھی نہیں ہے، اے اللہ پھر بھی یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا اور کہا موسیٰ جن کی وجہ سے بارش کو روکا گیا تھا انہی کی وجہ سے تمہیں بارش سے سیراب کر رہا ہوں، انہی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ تو لوں، توبۃ النصوح، سچی توبہ کر لیا ہے، وہ کون ایسا بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ بھلا اس بندے کی برائی کو میں 70 سال تک چھپاتا رہا، میں لوگوں کے سامنے ان کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، آج تو وہ بندہ بری ہو گیا ہے، آج تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، آج تو توبہ طائف کر دیا ہے وہ بندہ، آج میں بھلا ان کے گناہ سے تائب ہونے کے بعد ان کے گناہوں کو میں ظاہر کیوں کروں؟ انہی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ تو میرا رب تو بہانہ ڈھونڈتا ہے میرے بھائی، میرا رب کسی انسان کو سزا نہیں دینا چاہتا، میرا رب بہت زیادہ شفیق ہے اپنے بندے کے اوپر، بہت مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، میرے خواتین اسلام، میرے ماں اور بہنیں، اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی گناہ ہو گئی ہے، گناہ کا صدور ہوا ہے، تو رب کے سامنے یہ رات وہ ایسی رات ہے جو توبہ کی رات ہے، طائف ہونے کی رات ہے، عاجزی و انکساری کرنے کی رات ہے۔ رب سے مانگے، اگر کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو رب سے سوال کرے، اگر گناہوں سے توبہ کرنا ہے تو گناہوں سے طائف ہو اور رب کی بندگی کرنے لگے، تو یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے آئے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے میں بتلاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، ایک مثال دے کر کے سمجھایا تاکہ بات لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ایک انسان ہے جنگل و بیابان میں ہے، سفر کر رہا ہے اور ان کے سواری میں تمام کھانے پینے کے چیز موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے کے چیز موجود ہے، پانی ہے، توشہ ہے، اچانک ایک درخت کے سائے تلے وہ آتا ہے، سواری کو ایک جگہ کھڑا کر دیتا ہے، کھڑا کرنے کے بعد وہ انسان تھکے ماندے انسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے سائے کو دیکھ کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ سو جاتا ہے، سو جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش کیا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ انسان دیکھتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے، ان کے سواری نہیں ہے، ان کے سواری نہیں ہے۔ وہ انسان چاروں طرف تلاش و بشیار کرتا ہے، ہر جگہ کھوجتا ہے، ہر جگہ جا کر کے تلاش کرتا ہے، ان کا وہ سواری نہیں ملتا، ان کا وہ سواری نہیں ملتا۔ وہ انسان عاجز ہو کر کے، پریشان ہو کر کے، تھک کر کے پھر سو جاتا ہے، اور سونے کے بعد پھر جب اٹھتا ہے تو وہ انسان کیا دیکھتا ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے ایسا ہے کہ نظروں کے سامنے وہ چیز توشے کے ساتھ وہ سواری سامنے کھڑا ہے،
سواری سامنے کھڑا ہے، وہ بندہ فرد خوشی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہے، ایک ورڈز کہہ دیتا ہے جو عام حالت میں انسان اگر وہ جملہ کہہ دے، وہ بات کہہ دے تو وہ اسلام سے نکل جانے کا خطرہ ہے، اسلام سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ خوشی میں زبان سے نکل جاتی ہے، زبان پھسل جاتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ عام حالت میں ایسے اگر انسان کہہ دے تو وہ اسلام سے نکل سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، لیکن خوشی کے مارے زبان پھسل جاتی ہے، وہ خوشی کے مارے کچھ اور کہنا چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یہ کہتا ہے تو اتنا خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے رب کو بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد، گناہوں کا صدور ہو جانے کے بعد وہ رب کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، توبہ و طائف ہوتا ہے، تو میرے رب کو کہیں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر اتنا صراحت ہے کہ جو انسان یہ قوم ایسی قوم ہے کہ گناہ بھی کرے گی اور گناہ سے تائب بھی ہوگی، گناہ بھی کرے گی اور گناہ سے پلٹے گی بھی، رب کی بندگی بھی کرے گی، اور جو انسان گناہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے قوم کو لائیں گے، دوسرے قوم کو لانے کے بعد کیا کریں گے، وہ قوم گناہ بھی کرے گی اور گناہ سے تائب بھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی بھی انسان سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے، اور ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، یہ بھلا کیوں کہہ سکتے کہ ہر کوئی گنہگار ہے؟ کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان خطا کار ہے، سب سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی طرف پلٹ کر کے آئیں، رب کے سامنے عاجزی کریں، انکسار کریں، توبہ و طائف ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آئیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف بھی کرے تو کوئی کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ توبہ تو توبہ ہے میرے بھائی، صرف کسی انسان کو دل کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب تو میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ قبول بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اس بندے نے گناہ تو کیا، لیکن گناہ کے بعد دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، یعنی ان کو احساس ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی معاف کرتے جاتا ہے، انسان کو معاف کرتے جاتا ہے۔ یہ کب تک دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ یہ سورج جو ابھی مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب سے جب نکلنا شروع ہو جائیں گے، اس وقت اگر کوئی توبہ کریں گے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، یا انسان کے پاس فرشتے حاضر ہو جائے گا ملک الموت، اس وقت اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتے وقت تو بڑے سے بڑے ظالم و جابر بھی توبہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر جو وہ فرعون تھے، فرعون انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں کہتا تھا، وہ بھی جب ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا اور غرق ہوا، جب ڈوبا دریا وہاں پہ، تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا، رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، اب میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تمہارے اسی طرح سے گناہوں کا صدور ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہماری آپ کی زندگی جو ملی ہے میرے بھائی، ہم اور آپ ایسے غنیمت سمجھے کہ ابھی اگر ہم اور آپ ہیں، کل صبح ہم اور آپ دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا جب احساس دل کے اندر پیدا کریں گے تو ہم سے اور آپ سے اگر گناہ بھی سرزد ہوگی تو ہم اور آپ فوراً توبہ کریں گے، کیونکہ انسان جب موت کو یاد رکھے گا تو موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے انسان کا توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی، اور وہ انسان سوچے گا کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، اگر گناہوں سے میں توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں میں بچ نہیں سکتا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھے ایک ایک پل کا حساب و کتاب لے گا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور وہی احساس تو پیدا ہوا تھا اس شخص کا جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیا تھا۔ یہ بھی روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہم تک اس روایت کو پہنچانے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پرانے زمانے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اتنا گنہگار تھا، پوری زندگی گناہوں میں ان کو کٹ گئی تھی، پوری زندگی گناہوں میں کٹ گئی تھی ان کی،
ایک دن بھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا، عبادت نہیں کیا تھا، رب کی بندگی نہیں کیا تھا، رب کو بھول گیا تھا، عیش و عشرت میں آ کر کے رب کی نافرمانی کیا تھا، زندگی بھر نافرمانی کٹ گئی تھی۔ مرنے کا وقت قریب آیا، احساس پیدا ہوا دنیا کے اندر تھا تو میں تو بچ گیا، لیکن آخرت کے اندر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، اپنے رب کے سامنے جاؤں تو میں کیا جواب دوں، میرے رب اگر پکڑ کے پوچھ لے تو میں کیا وہاں میرا کیا کچھ نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے تم مجھے کیسے پاتے ہو، تم مجھے کیسے پاتے ہو۔ ان کے بیٹوں نے کہا، اپنے والد تھے، والد کی تعریف کرنے لگے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بھلے انسان ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں تمہاری نظر میں اچھا ہوں، تمہاری نظر میں اچھا ہوں، لیکن جو عرش پر مستوی ہے، جو رب ہے، اس رب کی نظر میں بہت ہی نافرمان ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، میری پوری زندگی معصیت میں کٹی ہے، اس لیے میں تجھ سے ایک وصیت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں اگر اللہ تو میرے لاش کو جلا دینا، میرے لاش کو جلا دینا، اور جلا دینے کے بعد ایسا کرنا، اس لاش کی جب پورے راکھ کو ایک جگہ جمع کر لینا، اور جب تیز و تند ہوا چل رہی ہو اس وقت میرے لاش کی جو راکھ ہے اس راکھ کو چاروں طرف بکھیر دینا، تاکہ چاروں طرف کیا ہو، وہ لاش کے جو خاک ہے وہ چاروں طرح سے بکھر جائے، چاروں طرح سے ختم ہو جائے۔ اس طرح سے کرنا۔ ان کے اولادوں نے ایسا ہی کیا، کچھ سمندر کے حوالے کر دینا، کچھ درخت کے حوالے کر دینا، یعنی ان کا راکھ جو ہے ایک جگہ نہیں ڈالنا، ایک جگہ نہیں ڈالنا، چاروں طرف بکھیر دینا۔ ورنہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، کہیں میرے رب کے سامنے میں پہنچ گیا تو میرا رب تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اولادوں نے ایسا ہی کیا، ان کے اولادوں نے ایسا ہی کیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب کی عظمت دیکھیے، رب کی قدرت دیکھیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لفظ کن کے ذریعے میرا رب تو پورے دنیا کو بنا سکتا ہے، لفظ کن کے ذریعے پورے دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کن فیکون کہے تو ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا، تمام چیزوں کو حکم دیا، دریاؤں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، جدھر جدھر ان کے بکھرے ہوئے تھے تمام چیزوں کو حکم دیا، اور جا کر کے ایسا ہوا پورے راکھ اکٹھا ہو گیا، راکھ اکٹھا ہو گیا، جلا کر کے جو بھسم کر دیا گیا تھا، راکھ کر دیا گیا تھا، ان کے راکھ کو چاروں طرف بکھیر دیا تھا۔ اب رب نے حکم دیا کہ سب اکٹھا ہو گیا، اور رب کا حکم ہر کوئی مانتا ہے، دریا بھی رب کا حکم مانتا، ہوا بھی رب کا حکم مانتا، آگ بھی رب کا حکم مانتا، چھری بھی رب کا حکم مانتا۔ جو انسان ہے، انسان ہی رب کا نافرمانی کرتا، لیکن اکثر چیز رب کا حکم مانتا۔ میں اس کی دلیل دوں گا۔ مثلا وہاں پر دیکھیے دریا نے رب کا حکم مانا، کہاں پر؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے فرعون کی قوم ہے، اور فرعون عنقریب ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ماننے والے کہنے لگے کہ ایسا ہے، اب تو ہم اب تو پھنس گئے، اب تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں، اب کیسے بچیں گے؟ موسیٰ تو ہر وقت اسی طرح سے ہمیں مصیبت ہی میں ڈالتا ہے، اب تو ہم فرعون سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ سامنے دریا ہے، اب کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ اللہ کا حکم ہوا کہ اس میں مارو، لاٹھی تو مار دو۔ اب لاٹھی مارنے کے بعد کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ رب جانتا ہے۔ لاٹھی وہاں پہ مارا، لاٹھی مارنا ہی تھا، رب نے حکم دے دیا تمہارا کام چلنا ہے، لیکن ابھی کچھ پل کے لیے رک جا۔ پانی دو طرح سے کھڑ گیا، رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش و خرم نکل گئے، ان کے قوم والے نکل گئے، بولا ابھی بھی اسے رکا رہا، ابھی ایک نیک بندے کو تم نے جگہ دی ہے، اب گنہگار کو یہاں پہ سمونا ہے، گنہگار کو یہاں ڈبونا ہے۔ رب کے حکموں کو مانی ہوئی ہے، دریا رکا ہوا ہے۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے گزر گئے، اب فرعون کے متبعین آئے، فرعون کو ماننے والے آئے، وہ راستے سے گزرنے لگے۔ اب رب نے حکم دیا کہ اب تمہارا کام پھر چلنا ہے، اب چل۔ پھر دریا چلنا شروع ہو گیا، اور وہیں پہ غرق ہو گیا، فرعون بھی مر گئے، ان کے قوم والے بھی مر گئے۔ دیکھیں مانا یا نہیں مانا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کہ جو گلے پہ جو چھری چلا رہا تھا، چھری اتنا تیز تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دے تو پہاڑ ایسا کٹ جائے،
لیکن چلا رہے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گردن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ چھری تمہارا کام کاٹنا ہے، لیکن آج نہیں کاٹ سکتے۔ آج میں تم سے وہ تاثر چھینتا ہوں، آج وہ چیز سلب کر لیتا، چھین لیتا ہوں۔ آج تمہیں میں حکم دیتا ہوں، آج ان کے گردن پہ نہیں چلنا۔ وہاں پہ تلوار نے رب کی بات کو مان لیا۔ یوں ہی نہیں، وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اور اتنا خطرناک آگ دنیا میں اور تاریخ میں ایسا آگ آج تک تو نہ جلایا گیا ہے اور نہ جلا سکتا ہے، اتنا زیادہ آگ تیار کی گئی۔ وہ جب چنگاریاں اوپر اڑ رہی تھی تو ہواؤں میں آسمانوں سے بات کر رہی تھی، کوئی پرندے ان کے سامنے سے اگر گزرے تو پرندہ جلس کے گر جائے، اس میں اسی میں راکھ ہو جائے۔ اب اتنا آگ بھڑکا دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ڈالنے والے جو کہتے تھے کہ میں بہت بڑا رب ہوں، نمرود اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، وہ بھی ڈر گیا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں کیسے، وہاں تک ڈالوں کیسے، ابراہیم کو اس آگ کے حوالے کیسے کروں۔ آخرکار منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیے۔ رب تبارک و تعالی کہ فرشتے کا نزول ہو گیا، فرشتے آ گئے، جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین کہنے لگے، جبریل امین اے ابراہیم اگر تمہارا حکم ہو، اگر تم کہو تو میں اپنے پر کو ماروں اور پورے آگ کو ختم کر دوں، تم مجھے حکم دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سننا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا آگ کو، قل لا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تو آگ کے اندر آئیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔ وہ سلام علی ابراہیم، اور سلامتی والے بن جاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو جاتی، تو وہاں آگ کا کام جلانا ہے، اور اتنا زیادہ آگ تیار کی گئی، سارے چیز بھسم ہو جانے والی تھی۔ مورخین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ڈالا گیا، رسی باندھا گیا تھا منجنیق سے پھینکنے کے لیے، وہ رسیاں جل گئی تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ کیوں؟ رب نے تاثر کو چھین لیا تھا۔ رب کے حکم کو مانتا ہے، وہاں پر وہ چیز مان گئی۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ لفظ کن کے ذریعے سے تمام چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس انسان نے جو اپنے آپ کو جلوا لیا تھا، لفظ کن کہا، کن فیکون، بس ہو جا، وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا، انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے بندے، تم نے اپنے آپ کو جلوا لیا، اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کروا لیا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ اس بندے نے کہا، میں نے اللہ تیرے ڈر سے میں نے کیا، تیرے خوف سے میں نے کیا۔ اللہ میں بہت گنہگار بندہ تھا، میں بہت خطا کار بندہ تھا، مجھ سے گناہوں کے صدور پوری زندگی بھر ہوئی تھی۔ میں نے چاہا کہ اگر رب نے مجھے پکڑ لیا، رب کے سامنے اگر میں کھڑا ہو گیا تو میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، تیرے خوف اور تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تمہارے دل کے اندر احساس تو پیدا ہو گیا کہ میرا رب پکڑنے والا بھی ہے اور میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے میرا رب میرے بھائی، کیسے معاف کرتا ہے۔ لیکن آج وہ دور کے اندر ایسا جلانا تھا، آج کے دور میں اگر کوئی جل کے مر جائے تو پھر کیا ہے، خودکشی ہو جائے گی۔ یہ امت کے اندر وہ، یہ شریعت کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بس یہ صحابہ کرام کے عبرت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اتنا زیادہ شفیق ہے اللہ کے اتنا زیادہ مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو اس طرح کے واقعات سنا رہے تھے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، تو یہ تمام واقعات اور تمام چیزوں سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان سے غلطیوں کا صدور ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ انسان چلتے پھرتے، دوڑتے دھوپتے کہیں نہ کہیں کوئی چیز گناہ ہو جاتی ہے تو انسان توبہ کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مانگے ہم اور آپ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ بس یہ چیز ہم اور آپ مانگیں اور توبہ کریں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، آئیے میں بتاؤں آپ کو، واقعات کی طرح آ رہے ہیں تو آئیے۔ نبیوں سے بھی غلطی کا صدور ہوا، ہم سے، ہمارے آپ کی باپ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی کا صدور ہوا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اس درخت کے قریب مت جائیں ورنہ پھر تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام
کو بہکایا، آدم علیہ السلام کو رگلایا، آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہکانے کے بعد ایسا ہوا کہ غلطی کا صدور ہو گیا، غلطی کا صدور ہو گیا۔ غلطی کا صدور ہونے کے بعد کیا ہو، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، دونوں کے کپڑے کھل گئے، برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے جو پتے تھے اس پتے سے چھپانے لگے شرمگاہ کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے اے آدم، تم سے میں نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن تم نے ایسا کیا، اب تم جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، اب نکل جا جنت سے، اب نکل جا جنت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکال دینے کے بعد آدم علیہ السلام مومن تھے، آدم علیہ السلام اللہ کے ہاتھ سے بنائے گئے انسان تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، مجھ سے پاپ ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ اگر تم معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ توبہ و طائف ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی، انسان نبیوں سے جب گناہ کا صدور ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے سرزد نہ ہو؟ تو ہم سے اور آپ سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹیں، رب کی بندگی اور توبہ و طائف ہوں۔ میرا رب معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا رب خود کہتا ہے، میرا رب خود کہتا ہے، مشرکین آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنے کے بعد کچھ سوال کیے تھے۔ سوال ایسا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، آپ توحید کی طرح بلا رہے ہیں، صحیح بات ہے یہ، لیکن ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے بدکاری ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سب ہماری زندگی میں ہے، پوری زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے، تو کیا آپ کا رب، تمہارا رب مجھے معاف کر دے گا؟ گناہوں سے معاف کر دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ جبریل امین نازل ہوتا ہے، جبریل امین نازل ہونے کے بعد نبی کے زبان اطہر سے کہلواتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ اعلان کر دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، گناہ کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے رحمت سے دور نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ لا یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جمی گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور غفور الرحیم بھی ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ شرائط رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے کچھ شرائط رکھنا ہے، کچھ شرط رکھنا ہے، وہ شرط اگر آپ کو منظور ہے تب تو اسلام قبول کریں گے، ورنہ نہیں۔ آتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ دست با دست ہو جائیں تاکہ آپ سے بیعت کر لوں، آپ سے ہاتھ ملا لوں۔ ملاتے ہیں، پھر یہ صحابی رسول پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھی، تم ابھی آئے تھے تڑپتے ہوئے، بڑی شوق سے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن تم پھر ابھی بیعت لینے کے بجائے ہاتھ کو پیچھے کھینچ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار بندہ، میں اللہ کی نافرمان بندہ، مجھ سے کئی گناہیں سرزد ہو گئی ہے، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ یہدم ما کان قبلہ، ان اللہ یہدم ما کان قبلہ، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ تو اسلام لے آ،
اسلام لے آ، اسلام لانے کی وجہ سے تمہارے گناہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ ہجرت کر، ہجرت کرنے سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حج کر، حج کرنے سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو تم ڈرتے کیوں ہو؟ آؤ، تیرے رب کو کوئی سوال کرنے والا نہیں، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے اوپر شفیق ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ صرف احساس پیدا ہو جائے انسان کو، تو احساس پیدا ہو جائے، صرف نیت صحیح ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جی میں نے صحیح کہا۔ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مسلم کے اندر ہم تک اس روایت کو پہنچانے والے، ہم تک اس روایت کو لانے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بتاتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بتاتے تھے تاکہ فاعتبروا یا اولی الابصار، واقعات کے اندر بڑی عبرتیں ہوتی ہے، واقعات انسان کو جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رہتے، خالی کوئی کام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو اسی طرح وقت گزاری نہیں کرتے تھے، وقت گزاری نے کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے، پرانے زمانے کی بیتی ہوئی چیز بتا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ واقعہ بتائی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بغور سنا اس بات کو، اور میں نے تمام چیزوں کو کوٹ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اور اس کے بعد تم تک میں پہنچا رہا ہوں۔ نبی کے زبان سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان تھے 99 قتل، انہوں نے 99 انسان کو قتل کیا تھا، 99 انسان کو جان سے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ لیکن احساس پیدا ہوا بعد میں کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا خطا کار ہوں، انسان کو میں کئی انسان کو قتل کیا ہوں، آخر مجھے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے جانا چاہیے، پلٹنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان لوگوں کو پوچھے کہ مجھے کوئی اچھے عالم کا پتہ بتا دو، کوئی اچھے عالم مجھے مل جائے تاکہ میں اس سے مسئلہ دریافت کر لوں، اس سے سوال و جواب ہو جاؤں، اس سے کچھ سیکھ لوں اور گناہوں سے میں توبہ کر لوں۔ لوگوں نے غلط فہمی کے اندر ایسا کیا کہ راہب کا پتہ دے دیا، راہب کا پتہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی کو کیا ہے راہب، بعد راہب ہو گئے تھے، تو راہب کا پتہ دے دیا، راہب کا پتہ دیا، راہب کے پاس پہنچا۔ راہب کا پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے علم میں کورے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا کہ میں 99 انسان کے قاتل ہوں، میں بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی والے کام کیا ہوں، لیکن اب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں۔ کیا میرے توبہ معاف قبول ہو سکتے ہیں؟ کیا میں توبہ کروں تو توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا؟ وہ انسان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، تم کہاں 99 انسان کے قاتل، اللہ تمہارے توبہ کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ تیش میں آیا، غصہ میں آیا اور اس کے بھی سر قلم کر دیا۔ اب 100 ہو گیا، 100 اب پورے ہو گئے، میاتا قتل نفس، اب 100 کی عدد پوری کر دی۔ اب اس کے بعد بھی ابھی بھی ڈر اور خوف اور دہشت دل کے اندر طاری ہے کہ میں کیسے بچوں، میں اتنا گنہگار بندہ ہوں، اب رب کے سامنے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ نہیں بچ سکتا، رب کی بارگاہ میں گیا تو رب پکڑ لے گا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس لیے مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ ابھی بھی تڑپا رہے ہیں گناہ تڑپا رہے ہیں، نیکیوں کی طرح کھینچ رہے ہیں، آخرکار اب ان کو اچھا جو ہے صحیح جگہ مل گئی اور عالم کا پتہ بتا دیے، عالم کے پاس پہنچے اور کہے کہ اب تو میں نے 99 قتل کیا تھا، 100 پوری کر دی، 100 کو قتل کیا، اب 100 کا قاتل ہو گیا ہوں میں، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ میرے توبہ حل لہ من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس بندے نے کہا کہ بندے تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا تو حائل ہو نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو گناہ سے توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، گناہوں کو تمہارے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن میں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اس بستی میں مت رہو، کیونکہ یہ گناہوں کی بستی ہے، تم اگر گناہوں سے توبہ بھی کرو گے پھر بعد میں پھر گناہ کرو گے، اس لیے تم ایسا کرو، اس بستی کو چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ دو، اور فلاں جگہ ہے، فلاں علاقے میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں، نیکوکار لوگ رہتے ہیں، جاؤ وہیں چلے جاؤ، وہیں چلے جاؤ۔ اس انسان نے ان کی وصیت و نصیحت کو مان لیا، اور مان لینے کے بعد 100 انسان کے قاتل اب چل رہا ہے، ابھی توبہ نہیں کیا ہے، احساس ہے دل کے اندر، بستی میں پہنچے گا تو وہاں توبہ کرے گا جا کر کے۔ بیچ راستے میں آ گیا فرشتہ،
آ گیا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. دونوں وہاں پہ ٹکر ہونے لگی, دونوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا. ایک کہہ رہا کہ ان کے روح کو میں لے کر کے جاؤں گا, دوسرا کہہ رہا کہ میں لے کر کے جاؤں گا. جو عذاب کے فرشتے وہ کہا کہ نہیں, اس بندے نے ارادہ خالی کیا تھا, بستی جا رہا تھا, پہنچا نہیں تھا. اب تو یہ راستے ہی میں ان کا روح قبض ہو گیا ہے, اس لیے حق بنتا ہے میں ان کے روح کو لے کر کے جاؤں. وہ نیک فرشتہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, انہوں نے ارادہ تو کیا تھا, نیت تو خالص تھا ان کا, نیتوں کے اوپر ہی انسان کو سب کچھ ملتا ہے. اس لیے ایسا کیا جائے کہ مجھے اجازت دیا جائے, میں ان کے روح کو لے کے جاؤں. آخرکار دونوں میں تو میں ہوتی ہے, بحث و تکرار ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے انسانی شکل میں فیصل بنا کر کے, فیصلہ کرنے والا بنا کر کے. اب ان دونوں سے پوچھتا ہے کیا مطلب, کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتے کہ یہ گنہگار بندہ ہے, یہ خطا کار بندہ ہے, زندگی بھر معصیت کا کام کیا, 100 انسانوں کا قاتل ہے. یہ انسان توبہ کے ارادے سے نکلا تھا لیکن اس بستی تک نہیں پہنچ سکا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی روح کو لے کر جاؤں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے کہ میں ان کی روح لے کر جاؤں, میں کیا کیا جائے؟ اب کہا کہ ایسا کیا جائے کہ دیکھو اب تمہاری بات بھی نہیں, ان کی بات بھی نہیں, اب زمین کو ناپ لیا جائے. زمین کو ناپ لیا جائے, جو زیادہ قریب ہے وہی زیادہ حق رکھتا ہے, وہی ان کے روح کو لے کر کے چلے جائے. آخرکار زمین کو لکھا ہے, حدیثوں کے اندر ہے کہ انسان جب جا رہا تھا تو مرتے مرتے ایسا گھسٹتے ہوئے کہاں تک, تھوڑا نیکی کی بستی کے تھوڑا قریب ہو گئی. ایک روایت میں یہاں تک ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ زمین کو جب ماپا گیا تو زمین کو ماپنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ گناہوں کی بستی قریب تھی, گناہوں کی بستی قریب تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیا ایسا, زمین ذرا سکڑ جا. زمین سکڑ گئی اور اس کے بعد ماپا گیا, پھر زیادہ قریب نیکی کی بستی ہو گئی. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے روح کو قبض کر کے پھر جو تھے نیک فرشتہ وہ لے کر کے گئے. تو میرے بھائی میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے خالی ارادہ کیا تھا, اتنا اچھا ارادہ کیا تھا کہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے بھائی اگر انسان سے گناہوں کا سرزد ہوتا ہے تو انسان گناہوں کا پتلا ہے, گناہوں کا مبرہ ہے, گناہ انسان سے صدور ہوتے رہتا ہے. تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے, رب کی بارگاہ کی طرف پڑھ کر کرنا چاہیے. اور توبہ کرنے کی میں نے شرائط توبہ رکھا تھا. دیکھیے توبہ کی جو شرائط ہے 3 شرائط ہے. سب سے پہلے اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو چھوڑ دینا, گناہ کو چھوڑ دینا. اس روایت سے بھی اسی بات کا پتہ چلا کہ اس عالم نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پر رہو گے پھر گناہ کا صدور ہوگا تم سے, تو اس لیے بستی ہی چھوڑ دو, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, اچھے صحبت میں رہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حکایت کے اندر کہ ایسا ہے, شیخ سعدی نہانے کے لیے گئے تو وہاں جب ہے کہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے فارسی میں سوال کیا کہ تو ابر ہے یا مٹی ہے, تجھ سے تو خوشبو آ رہی ہے. تو وہ مٹی نے جواب دیا کہ دیکھو میں صحبت جو اختیار کیا, پھولوں کے صحبت میں رہا ہوں, میرا صحبت صحیح ہے, میں پھولوں کے صحبت میں رہ کر کے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے. تو حکایت کے اندر انہوں نے لکھا تو دیکھیے اگر خوشبو میں اگر مٹی رہنے لگے, پھولوں میں اگر مٹی رہنے لگے تو صحبت میں صحیح رہنے کی وجہ سے کیا ہے, ان کو وہ مٹی کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. تو اس لیے ایک انسان نیک انسان ہے, اچھا انسان ہے, تو ان کو کیا ہے, ان کو اچھے کی صحبت میں رہنا چاہیے. اگر ایک نمازی انسان ہے تو ان کو نمازی کی صحبت میں رہنا چاہیے. ایک سچا انسان ہے تو سچوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے تو ایک اللہ رب العالمین ڈرنے والے انسان کی صحبت میں رہنا چاہیے. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایسی صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ مشک بیچنے والے اور یہ دھواں ہونکنے والے جو کام کرتے ہیں, کوئی چیز چنگاری جلتا ہے ایسا کرتا, کوئی چیز تیار کرنے والا, لوہار کی مثال دیے. ایک لوہار کے پاس بندہ رہے گا تو لوہار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ لوہار کچھ تو ملے گا نہیں ان کو, لیکن کیا ہے ان کے کپڑے وغیرہ جل جائیں گے. کیوں؟ چنگاری وغیرہ آئے گی, کپڑے کے اندر پڑیں گے, بس اتنا تو ان کو مل سکتا ہے. لیکن خوشبو والے کے ساتھ اگر رہے گا تو کچھ وہ خوشبو خریدے گا بھی نہیں, لیکن کبھی کبھی خوشبو سونگھنے کا ان کو موقع مل جائے گی. تو یہ چیز ہے, وہی وہ عالم نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ تم بستی کو چھوڑ دو. تو بہرحال توبہ کی شرائط جو ہے, سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیا جائے. اس کے بعد جو گناہ کیے تھے اس گناہ پہ رویا جائے کہ اللہ
میں نافرمانی کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گئی، اے اللہ مجھ سے جانے انجانے میں یہ گناہ ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تیسری چیز ہے عزم مصمم کرنے کہ اب وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے، یہ 3 شرطیں ہیں۔ لیکن اگر حقوق العباد اگر بندے کے حق میں سے ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر کسی کے مال ہڑپ لیا ہے، کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے تو ان تک پہنچیں اور پہنچنے کے بعد کہیں کہ بھائی میں غلطی میں آ کر کے، ایسے نادانی میں آ کر کے مجھ سے اس طرح سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے میرے گناہ۔ کیونکہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن یہاں پہ بندوں کا حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک بکری سینگ والے بکری بغیر سینگ والے بکری کو اگر مار دیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ بغیر سینگ والے بکری کے سینگ دیں گے اور کہیں گے مار جیسے کہ دنیا کے اندر تم کو مارا تھا۔ تو حقوق العباد میں سے یہ 4 شرطیں ہیں، حقوق اللہ میں سے 3 شرطیں ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے خواتین اسلام، میرے معزز مستورات، آپ حضرات سے بھی اگر گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اور انسان سب کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، سب سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، تو بہرحال گناہوں سے مبرہ، گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ توبہ کی رات ہے، طائف کی رات ہے، اور توبہ سے بہت گہرا تعلق ہے اس مہینے کے، توبہ سے بہت گہرا تعلق ہے اس رات کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا تھا تو جواب میں وہی آیا تھا، پھر وہی دعا کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کریں گے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا، معافی صرف نہیں کرتا پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہم اور آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ رات جو رات ہے سونے کی رات نہیں ہے اور دیگر چیزوں کی رات نہیں ہے میرے بھائی، یہ زندگی ہم اور آپ کو ملی ہے تو ہم اور آپ اس کو غنیمت جانیں، اور ہم اور آپ اب اس میں سو جا رہے ہیں۔ اگر یہی چیز ہمیں اور آپ کو ٹرین پکڑنا ہے، یہاں سے داون گیرے جا کر کے کہیں جانا ہو تو آپ وہاں پر جا کر کے 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 12 بجے اگر آپ کی گاڑی ہے تو وہاں آپ کو نیند نہیں آئے گی، وہاں نیند نہیں آئے گی، آنکھیں بند نہیں ہوگی وہاں پہ۔ کیوں؟ وہ ہم کو گاڑی اگر تھوڑا بھی آنکھیں سڑ گئی تو گاڑی چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، 2 گھنٹے ویٹنگ کریں گے لیکن نیند نہیں آئے گی۔ لیکن یہ دینی معاملات میں انسان کو زیادہ نیند آتی ہے، یہ تمام ساری چیزوں میں زیادہ نیند آتی ہے۔ تو میرے بھائی اس کو غنیمت جانیں، ان راتوں کو غنیمت جانیں، اور ہم اور آپ توبہ و طائف ہو جائیں، اور تب ہمارے آپ کے لیے تب سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول نے تو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کے عبادت سے افضل ہے، جو اس رات سے محروم ہو گیا حقیقی معنوں میں وہ محروم ہو گیا۔ تو اس رات سے ہم اور آپ کو محروم نہیں ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو اس رات کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت آتی ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو درود پڑھتے رہیں، اگر وہ بھی نہیں آتا تو اللہ استغفار کرتے رہیں۔ اگر دعا مخصوص دعائیں آتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسی کو 1000 بار پڑھتے رہیے، اسی کو پڑھتے رہیے، کیونکہ یہ رات پڑھتے رہیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو آرام نہیں، گھر میں جا کر کے پھر بعد میں آرام کر سکتے ہیں۔ یہ جو چند گھنٹے ہیں اس کو غنیمت جانیں اور فائدہ اٹھائیں، کچھ بھی قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ و طائف اور نماز نوافل ادا کریں، یہ تمام ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں مولا کہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، مولا کریم ہم سے گناہوں کو سرزد ہوتے تھے، ہم گناہوں کے پتلا ہیں مولا کریم۔ مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کی تو بخشش فرما دے مولا کریم، تمام مسلمانوں کو مغفرت فرما دے مولا کریم۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے مولا کریم۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے مولا کریم۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اے اللہ جو گمراہی کی راہ پہ بھٹک چکے ہیں مولا کریم انہیں صراط مستقیم پر کامزن کر دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو روٹی کو لے کر کے پریشانی میں مبتلا ہے ان کے روزی روٹی کے اندر وسعت پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے، اور انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ مولا کریم ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں مولا کریم ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔